راہ کرم بند کر لی. شریک ہونے والوں سے درخواست ہے اپنا مائک بند رکھیے. بسم اللہ. شریک ہونے والوں سے درخواست ہے کہ اپنا مائک اجراہ کرم خود سے بند رکھیے گا تاکہ ہماری کلاس کوئی مسئلہ نہ ہو. جی اور ویڈیو کو پن کر لیجیے گا تاکہ ویڈیو آپ کو نظر آتا رہے. ٹھیک ہے. میری اپنی آپ پن کر لیجیے گا تاکہ ویڈیو نظر آتا رہے. ایک منٹ کیا جلدی شریک ہو جائیں جو لوگ شریک ہوئے تھے. اسکرین شیئر. ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے بتا دیجیے گا. آواز آپ کو صاف آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ بہت شکریہ. چلیے جزاک اللہ. ہم بات کر رہے تھے اشاروں کی. تو مذکر کے لیے سیدھا ہاتھ، مؤنث کے لیے الٹا ہاتھ. واحد یعنی ایک کو واحد کہتے ہیں. واحد کے لیے ایک اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی دو. تسنیہ دو کو کہتے ہیں. تو تسنیہ کے لیے دو انگلی سے اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے. جمع دو سے زیادہ جتنے ہوتے ہیں سب جمع میں آئیں گے. 3 4 5 لاکھ 2 لاکھ سب کے سب جمع میں آئیں گے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مائک اپنا بند کر لیجئے. مائک اپنا بند کر لو پلیز. مائک بند کر. جی اپنا مائک بند رکھیے. تو جمع دو سے زیادہ جتنے ہوتے ہیں سب کو جمع کہیں گے. اس کے لیے 4 انگلی. واحد کے لیے 1 انگلی. تسنیہ یعنی دو کے لیے 2 انگلی سے اشارہ ہوگا. اور باقی جمع کے لیے 4 انگلی سے اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے آگے. غائب یعنی 3rd پرسن. غائب جیسے کہتے ہیں وہ جا رہا تھا، اس نے کہا تھا. تو غائب کے لیے پورا اشارہ سیدھا ہاتھ. دیکھیں یہ جو کورس ہے آپ اس کو ایکسرسائز کلاس بھی کہہ سکتے ہیں. فزیکل کلاس ہوتی ہے نا تو ہم پورا ایکسرسائز کا ماحول ہوتا ہے. شروع میں کم اشارے ہوتے ہیں، آگے جا کے بڑھ جاتے ہیں. تو ہم بولتے ہیں آپ پیزا برگر لے کر آنا ہے، کلاس میں لے کر آئیے. پانی کی بوتل شوٹل لانا ہے، لے کے آئیے، کیونکہ تھک جائیں گے آپ. 1 سوا گھنٹہ آپ کو چلنا ہے اور کنٹینیو رکنا ہی نہیں ہے. جیسے جم جا رہے ہیں نا آپ، کنٹینیو ایکسرسائز کرتے ہی رہنا ہے. وہ ماحول ہوتا ہے ایک دم یہ چیز. تو اس کے لیے اشاروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کورس میں. آپ سمجھے کہ 50% 60% آپ سیکھیں گے، آپ کے لیے آسان ہوگا اشاروں کی برکت سے. تو بغیر شرمائے بغیر جھجک کے ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا، لیکن آپ وہاں بیٹھ کر مشق جب کریں گے تو اسی طرح مشق کریں آپ جیسے کہ آپ فزیکلی اوریجنل کلاس جوائن کیے ہوئے ہیں. فزیکل موجود ہے پورے ادب کے ساتھ، وضو کر کے احترام کے ساتھ. آپ یہ کتاب منگانا چاہیں تو کتاب آپ جو ہے پرسنل میسج کر دیجئے گا تو آپ کو کتاب بھیج دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو آپ کتاب اپنے سامنے رکھیے گا اور کتاب سامنے رکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے اس کو، اشارہ کیجئے، مشق کیجئے. یہ کورس پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہے، لیکچر ڈیلیور کرنے کا نہیں ہے جیسے کہ عام طور پہ کورس ہوتے ہیں اس میں صرف لیکچر دیا جاتا ہے، باقی سب سنتے ہیں بیٹھ کے ایسے. ٹھیک ہے. بہت سارے جھوکا بھی لگاتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ کورس مطلب آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی، رکنا ہی نہیں ہے. آپ کی آنکھوں کو بھی کنٹینیو ہم استعمال کراتے ہیں. ہم دیکھیں گے آنکھوں سے کیسے پڑھا جاتا ہے. آپ آگے سیکھیں گے دماغ سے کیسے پڑھا جاتا ہے. آپ سیکھیں گے ہاتھوں سے. ہاتھوں کی تو بات چل ہی رہی ہے، ہاتھوں سے کیسے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پوری باڈی سے کیسے پڑھا جاتا ہے. تو انسان تھک جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پانی شانی ساتھ لے کے بیٹھو، چوڑا اوڑا لے کے آنا ہے ساتھ لے کے. لیکن اپنا جیسے آپ وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں تو گھر والوں کو آن لائن پڑھ رہے ہیں تو گھر والوں کو ساتھ لے کے بیٹھیے. کلاس کا ایک ماحول بنا لیجیے آپ کے لیے
آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اشاروں کی بڑی اہمیت ہے. اشارے آپ کرنا ہے اور پوری چستی کے ساتھ کرنا ہے. آگے جہاں وہ آئے گا وہاں میں بتا دوں گا. آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے یہ غائب کے لیے ادھر اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے, پورا سیدھا ہاتھ کریں گے. یہ دیکھیں کیمرے میں میرا پورا نہیں آ رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں سیدھا پورا. اب پھر جو ہے حاضر, حاضر یعنی سامنے, اس کے لیے سامنے پورا اشارہ. ٹھیک ہے, اشارے چینج ہوں گے, اب اتنے ہی سیکھیں. پھر متکلم یعنی میں جو بول رہا ہوں تو میری طرف اشارہ. اوکے, غائب کیجئے میرے ساتھ اشارے آپ بھی. غائب, حاضر, متکلم. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے اشارے یہ. اب آگے دیکھیں 8 گردانوں کے اشارے الفاظ میں. ماضی, ہاتھ سیدھا کھول کر 90 درجے کا زاویہ, پورا سیدھا اشارہ ہوتا ہے. مضارع کا اشارہ کراس ہوتا ہے, یوں اوپر 45 کا زاویہ. اور امر کا اشارہ نیچے جاتا ہے. یہ آپ اگنور بھی کریں گے چلے گا, کیونکہ یہ آگے جب چیزیں آئیں گی وہاں میں ہم بتا بھی دیں گے. ٹھیک ہے, امر کا اشارہ نیچے جاتا ہے, نہیں کا اشارہ یوں جاتا ہے. اس میں فائل کا اشارہ اس طرح سے ہوتا ہے, اس میں مفعول کا اشارہ اس طرح سے ہوتا ہے, منفی کا اشارہ اس طرح سے ہوتا ہے, نہیں کا اشارہ ہوتا ہے, اور مجہول کا اشارہ یوں گھما کر ہوتا ہے. یہ چیزیں کچھ تقریباً 14-15 سبق کے بعد آتی ہے, اس لیے اس کو اگنور کیجیے. آگے 8 گردانوں کے اشارے شکلوں میں, یہ دیکھیں شکل میں موجود ہے سارے, اس کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھتے. اشاروں کا کمال. چلیے کیا ہوا, یہ فائل پوری ہو گئی. اچھا, یہ 51 پہ ہم پہنچ گئے. بسم اللہ, آگے چلتے ہیں. قرآن عربی کے مقاصد. مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم سمجھنا آسان ہو جائے. کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ قرآن کریم سمجھنا آسان ہو جائے, قرآن کریم سمجھ کر تلاوت کرنا اور حفظ کرنا آسان ہو جائے, قرآن کریم پر عمل کرنا آسان ہو جائے, قرآن کریم پر عمل کی دعوت دینا آسان ہو جائے, قرآن کریم ہمیں قبر اور حشر میں قرآن کریم کی شفاعت نصیب ہو جائے. تعلیمی نفسیات کے ماہرین کی ایک مسلمہ اور متفقہ تحقیق. جس طرح اردو ترجمہ آ جائے تو قرآن پاک سمجھنا آسان ہو جاتا ہے, اسی طرح عربی ترجمہ آ جائے تو قرآن پاک یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. اردو ترجمہ آ جائے گا تو سمجھنا آسان ہو جائے گا نا. اردو پڑھتے ہیں تمام جہانوں کا مالک, تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں مطلب تمام جہانوں کا مالک. تو اردو ترجمہ آ جائے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح عربی میں ترجمہ آ جائے تو قرآن پاک یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب ہم نے دیکھا, ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماشاءاللہ کہ وہ بچے قرآن عربی کو جو پڑھتے ہیں, اب بیچ بیچ میں سے کہیں سے بھی آیت بولتے ہیں, وہ لوگ دھڑا دھڑ زبانی بول رہے ہوتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین وابونا شیخ کبیر, محاورے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس سال ہمارے پاس ماشاءاللہ کئی لوگوں نے ایڈمیشن صرف اس بنیاد پر لیا تھا, کچھ ٹیچرز نے, کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں کمپیوٹر کلاس کے ادھر ادھر کے, وہ بچے آپس میں قرآنی آیت میں بات کر رہے ہیں. یعنی بیچ بیچ میں محاورے کے, تو جیسے اردو میں محاورہ بولتے ہیں نا, دانتوں تلے پسینہ آنا, ٹھیک ہے, بھینس کے آگے بین بجانا, تو ایسی جگہوں پہ قرآنی آیت کوٹ کر رہے ہیں بچے. تو یہ بولے ہمارے لیے حیران کن بات تھی, تو انہوں نے یہ ایڈمیشن لیا. تو یہ اسی طرح عربی میں ترجمہ آ جائے تو قرآن پاک یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جدید طرز پر آسان اور تیز رفتار طریقے سے قرآن عربی سیکھیے. جدید طریقہ پورا نیو, آپ دیکھیں گے اس میں ٹی پی آئی کا ایک بڑا حصہ آپ کو مل جائے گا, NLP کا. یہ وہ ایجوکیشن ماڈل ہے جو ابھی ہمارے پاس اسکول اور کالجز میں بھی انڈیا میں نہیں آئے, اور دعا کیجئے کہ آئے بھی تو انشاءاللہ ہمارے ہی توسط سے آئے. فونکس کا سسٹم, ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کی جھلک آپ کو اس میں ملیں گی. یہ ساری جھلکیں آپ کو یہاں دکھ جائے گی. جدید طرز پر آسان اور تیز رفتار طریقے سے قرآن عربی سیکھیے. تیز رفتار اور پختہ یادداشت کے ساتھ قرآن پاک حفظ کیجیے اور بچوں کو کروائیے. صاحب قرآن مومن کا کردار اپنائیے. مقصد دینی تعلیم کی بہترین استعداد کی بنیاد رکھیے. جی بسم اللہ. حفظ قرآن کم سے کم وقت میں. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک شیڈول دیا ہے, اس طرح سے آپ حفظ بھی شروع کر سکتے ہیں, خود پڑھ لیجئے گا. آپ جاپانی شاعری کی 3 مصروں پر مشتمل ایک صنف ہائی کو جلدی یاد کر سکتے ہیں, یا اردو زبان کی ایک پوری نظم. میں اردو کی ایک نظم دیتا ہوں آپ کو, اور وہ یاد آپ آسانی سے کر لیں گے. یا 3 مصروں پر مشتمل جو جاپانی شاعری ہائی کو آپ زیادہ
آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. کیا یاد کر لیں گے بولیے جلدی, کمنٹ میں بتلائیے جلدی جلدی. چیٹ باکس آپ کے لیے یہاں پہ اوپن ہے. آپ کتنے یہاں پر سن رہے ہیں, حاضری لگا رہے ہیں, پتہ چلے گا. جلدی جلدی بتائیے. آپ ہائی کو جلدی یاد کر لیں گے 3 مصرے کی یا اردو کی ایک نظم. جلدی جلدی لکھیے, دیکھیں میں لکھ رہا ہوں جی. اردو جلدی جلدی لکھیے, دیکھیں کتنے لوگ لکھتے ہیں, کتنے چست بیٹھے ہیں آپ یہاں پہ. اردو نظم عبید بھائی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جلدی 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 جلدی. صرف عبید بھائی, دیکھیں دوسرا جواب تو میرا ہے. اردو نظم, اردو نظم, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اردو نظم آپ یاد کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ قرآن اس لیے کہ اردو نظم کیوں یاد ہو جائے گی, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, سمجھ میں آ رہا ہے تو میں جلدی یاد کر لوں گا. لیکن اب جاپانی ہوں گی شو شا شیشا شو شا, تو میرے کو یہی نہیں سمجھ میں آئے گا تو کیسے یاد کروں گا. تو قرآن کریم جب سمجھ میں آنے لگے گا تو جلدی یاد ہو جائے گا. تو حفظ قرآن کم سے کم وقت میں, پختہ یادداشت اور ترجمے کے ساتھ. قرآن کریم کا حفظ اور ترجمہ ساتھ ساتھ ایک قابل فخر اور منفرد اعزاز. یہ آپ یہاں تو نہیں لیکن ہمارے مکتب کے سسٹم میں آپ ضرور دیکھیں گے. انشاءاللہ ہمارے پاس بچے جو ہوں گے, ماشاءاللہ بھی بچے ہمارے پاس وہ نکل کے آ رہے ہیں جن کا ناظرہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے دوسرے مکتبوں کے اندر. ہمارے پاس تو قرآن ابھی پڑھنے آ رہے ہیں, وہ مکتب دوسری جگہ پڑھتے ہیں. تو 3 پارے 5 پارے ان کے ناظرہ ہوتے ہیں وہاں پر, اور یہاں قرآن کریم پوری طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں, کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو تب جب ہم اپنا مکمل مکتب کا نظام انشاءاللہ لے کر آئیں گے تو اس میں بچے جو ہے ناظرہ مکمل کریں گے ترجمے کے ساتھ. روزانہ ترجمے کے ساتھ وہ ناظرہ سنائیں گے, 2 پیج 3 پیج. اور پھر یہی بچے جب حفظ میں جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے پاس رزلٹ آ گیا ہے, ممکن نہیں بالکل. آپ بھی جب یہ کورس پڑھیں گے تو آپ بھی کہیں گے بالکل ممکن ہے. تو حفظ میں ہمارے بچے انشاءاللہ قرآن کریم کا ترجمہ حفظ جو ہے ترجمے کے ساتھ سنائیں گے. 1 پیج 2 پیج 3 پیج بھی جو حفظ سنا رہے ہو, کیونکہ ان کو پہلے سے ترجمہ آتا ہے, بس ایک نظر ڈالنا ہے 2-4 منٹ میں, ایک نظر ترجمے پہ ڈالیں گے اور حفظ سنائیں گے, اس کے بعد وہ ترجمہ سنا دیں گے اس پیج کو. تو قرآن کریم کا حفظ اور ترجمہ ساتھ ساتھ ایک قابل فخر اور منفرد اعزاز. حفظ کرنے والے بچوں کے 2 اہم مسائل کا یہاں پر حل مل جائے گا آپ کو. قرآن کریم جلد سے جلد کیسے حفظ کیا جائے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا سوال ہے کہ قرآن کریم حفظ کر لینے کے بعد کیسے یاد رکھا جائے. 2 سوال ہے, کیسے حفظ کیا جائے جلدی, اور حفظ کرنے کے بعد کیسے یاد رکھا جائے. دیکھیں جو چیز آدھی سے زیادہ پہلے سے یاد ہو اس کو مکمل یاد کرنے میں کیا دشواری, کیا مشکل ہے. جیسے میں نے بھی بتایا کہ قرآن عربی جب پڑھتے ہیں لوگ تو بہت ساری آیات ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی آیات کے شکل میں اس کو لیا گیا ہے, تو بہت ساری آیات ان کے ذہن میں ہوتی ہے الگ الگ جگہوں سے. تو جب تقریباً آدھا حصہ خاص کر بچے ہیں, وہ تو 2-3 مرتبہ جب پڑھتے ہیں ان کو یاد ہی ہو جاتی ہے آیت. اتنی سی آیت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سی. تو جب آدھے سے زیادہ حصہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے بغیر ترتیب کے ہوتا ہے, تو اس کو ترتیب کے ساتھ ان کو یاد کرنا کون سی مشکل بات ہے. آسانی سے یاد کرتے ہیں اور تیزی سے یاد کرتے ہیں قرآن عربی کے ذریعے. ابھی اس سال ہم نے دیکھا ایک بچے کو حفظ میں جب بٹھایا, تقریباً اس کی عمر 9 سال ہے, قرآن کریم کا فل ترجمہ کرتا ہے. حفظ میں بیٹھا تو تقریباً ابھی 2-3 مہینہ ہوا, بالکل نیو بچہ ہے. ناظرہ بھی مکمل نہیں ہوا, 5-6 پارہ صرف ناظرہ پڑھا اس نے, اس کے بعد اس کو حفظ میں بٹھا دیا میں نے. الحمدللہ 6 پارے حفظ ہو گئے. کیوں, قرآن سمجھ رہے ہو, پھٹافٹ بھاگ رہے. آگے چلیے, خوشخبری اور مبارکباد. 4 اقسام سمجھ لینے سے تقریباً 4,500 الفاظ کا سمجھنا اور یاد کرنا ممکن ہے. ٹھیک ہے, کیوں یہ پورا ڈیٹا میں آپ کو سمجھا چکا. ٹھیک ہے, نیچے دیکھیے قرآن عربی, حفظ قرآن آسان, دینی تعلیم آسان, عمل بالقرآن, قرآن پر عمل کرنا آسان, دعوت قرآن, قرآن کی دعوت دینا آسان, اور قرآن کریم کی شفاعت حاصل کرنا بھی آسان. قرآن عربی پڑھا ہوا بچہ قرآن پاک جلد حفظ کر لیتا ہے اور اسے متشابہات بھی کم لگتی ہے. اسباق کی منصوبہ بندی. آپ ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے بغیر سوچے سمجھے, بغیر منظم ترتیب و منصوبے کے کوئی چیز آپ نہیں حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے پہلے منصوبہ بنائیے. اگر ہم منصوبہ بنانے میں ناکام ہیں تو ہم ناکامی کا منصوبہ بنا رہے ہیں, ہے نا. انگریزی کی کہاوت ہے, if we fail to plan we plan to fail. اگر ہم ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں تو پھر ہم ناکامی ہوں گے. تو اگر آپ منصوبہ بنانے میں ناکام ہیں تو آپ سوچئے آپ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں, آپ ناکامی کا منصوبہ بنا رہے ہیں. تو آپ ایک کورس شروع کر رہے ہیں تو باقاعدہ ایک ترتیب بنائیے. بہر صورت
قیامت آ جائے, زمین اوپر چلے جائے, آسمان نیچے آ جائے, میں نے یہ کورس کرنا ہے تو کرنا ہے, باہر صورت میں کر کے رہوں گا. اگر میں نے وقت نکالا ہے کہ میں 4 سے 5 کلاس کروں گا, نہیں کر پایا تو پھر مغرب بعد بیٹھوں گا لے کر کتاب, نہیں مغرب بعد بیٹھ پایا عشاء بعد بیٹھوں گا, عشاء بعد نہیں بیٹھ پایا رات میں 1 بجے بیٹھوں گا, 1 بجے نہیں تو 4 بجے بیٹھوں گا, کر کے ہی رہوں گا, کچھ بھی ہو جائے. آپ سوچیں گے آج کا چھوڑ دیا, چل جانے دے اب کل دیکھیں گے, چل جانے دے اب کل دیکھیں گے. زیادہ تر لوگ کورس تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کورس جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ ایک بہت جو چیز 3 سال 4 سال میں سمجھنے والی تھی مدرسوں میں, تو اس کو ہم جو کچھ ہی مہینے میں یہاں پہ کور کر دے رہے ہیں. اور یہ فجر سے لے کے رات تک کی کلاس نہیں ہوتی ہے, بلکہ 1 سوا گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, تو بہت کم ٹائم ہے. تو اس کی وجہ سے چیز بہت آسانی کے ساتھ مگر ایک رفتار سے چلتی ہے. اب بیچ میں 1 دن 2 دن 3 دن آپ کا ناغہ ہوا تو پھر جو ہے لوگ کلاس چھوڑ دیتے ہیں. اکثر کلاس چھوڑنے کی وجوہات یہی ہوتی ہے اس کورس میں زیادہ تر لوگ. تو اس لیے آپ جو کلاس کو روٹین سے کیجئے, پابندی سے کیجئے. آپ کے پاس تو ریکارڈنگ ہوں گی ٹھیک ہے, لیکن جو آف لائن کلاس چلتی ہے تو جو سبق آگے بڑھ گیا تو بڑھ گیا, بات ختم ہو گئی, اور ہم آپ کے لیے ریورس تھوڑی آ سکتے ہیں. تو آپ ایک پابندی سے بنائیے, منصوبہ بنائیے. مجھے باہر صورت دیکھیں, روزانہ 1 گھنٹہ نکالنا ہے, 6-7 مہینے کی بات ہے ٹھیک ہے, بہت ہو گیا 1 سال. آپ مان لیجئے پوری پریکٹس بھی اچھی طرح سے کر رہے ہیں, تو 1 سال 1.5 سال کیا قرآن سمجھنے کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں؟ لیکن ہوٹلوں پہ تو ہم روزانہ 1.5 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیٹھ کر گزار دیتے ہیں. نیوز چینل جو ہے آج تک ہے, BBC ہے, اور پتہ نہیں کپل شرما ہے, اور سب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. کیا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صرف اس لیے آپ نہیں نکال سکتے کہ میں خود قرآن کریم کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ؟ مجھے ترجمہ, میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں تو کیا پڑھ رہا ہوں مجھے سمجھ میں آنا چاہیے. جب آپ کو سمجھ میں آئے گا, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا. قرآن آپ کو روک دے گا, بیٹا رک رک رک, کہاں جا رہا ہے, رک. وہیں تھم جائیں گے آپ, سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے آپ. تو اتنا آسان ہے کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ تو لہٰذا پہلے جانیے قرآن, اس لیے ہم نے یہاں بتا دیا قرآن کریم میں کتنے الفاظ ہیں. ہم نے بتایا تھے 78,000 ہے, ریپیٹیشن کم کریں تو 17,000 ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہے 17,000 بھی اصل میں وہ 4,500 ہے. 4,500 آپ یاد کر لیتے ہیں, 78,000 آپ کے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہر سبق میں ہم کتنے الفاظ سیکھ لیں گے, یا ہر سبق کے ساتھ ساتھ آپ کو بتلایا جائے گا اس سبق میں اتنے قرآن کریم کے الفاظ آپ نے سیکھ لیے, قرآن شریف کے تمام الفاظ سیکھنے میں کتنے دن لگیں گے. یہ کورس کا جو ڈوریشن ہے نا, وہ تقریباً 6 مہینے کا تھا. پھر ہم نے اس میں کچھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی چیزیں ایڈ کی ہے, پھر قرآن کریم کو تھوڑا سا یعنی تربیت کا عنصر لے کر وہ ہے, اور تھوڑا سا ڈیٹیل اس میں لے کے آئی, تھوڑی پریکٹس کو اور اچھے کیا, تو تقریباً 8 8.5 مہینے کا کورس ہو گیا ہے ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو کلاس چل رہی ہے وہ ہفتے میں 2 دن چھٹی کے ساتھ چل رہی ہے. ہماری کلاس جو ہوگی تو ہفتے میں 2 دن چھٹی, 1 دن چھٹی کے ساتھ ہوتی تھی, لیکن اب یہ جمعہ کے ساتھ سنڈے کو بھی چھٹی ہے, تو تھوڑا سا ڈوریشن اور بڑھ سکتا ہے. اوکے, ہمارے اسلاف کی ایک علمی کرامت, یہ دیکھیے آپ کے پاس قرآن کریم ہوگا تو آپ دیکھیے وہاں پر کہ ایک عام مصحف کے صفحات قرآن کریم کے جو 15 لائن والا آتا ہے, پہلے دیکھیں اب تو ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ چھپنے لگا ہے, پہلے حجاج لے کے آتے تھے ٹھیک ہے, ہدیے کے طور پہ وہاں پہ تقسیم کیا جاتا ہے. وہ قرآن کریم جس میں 15 لائن ہوتی ہے, تو اس میں ٹوٹل صفحات 600 ہے, ٹوٹل صفحات 600 ہے. ہر صفحے پر جو لائن ہے وہ 15 ہے. سمجھیے اس بات کو, صفحات قرآن کریم کے ٹوٹل 600, اور ہر صفحے پر جو لائن ہے ٹوٹل 15 ہے. اچھا, ہر لائن میں جو ٹوٹل الفاظ ہے, ایک لائن میں جو ٹوٹل الفاظ ہے وہ تقریباً اوسطاً 9 ہے ٹھیک ہے. کچھ میں زیادہ بھی ہو جاتے ہیں, کسی لائن میں 8 بھی ہو جاتے ہیں, کسی میں 9 10 11 12 تک بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ایک اوسطاً ایوریج پکڑا گیا. اوکے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 15 کو ایک صفحے پر 15 لائن, اور ہر لائن میں 9 الفاظ, 9 کو 15 سے ضرب دیجئے 135 ہو جائیں گے ٹھیک ہے. اچھا, ہر صفحے میں اوسطاً ہم ایوریج لیں گے تو راؤنڈ فگر کو کٹ کر دیجئے, 5 کو 130 پکڑ لیجئے, کیونکہ کہیں کم ہوتے ہیں کہیں زیادہ ہوتے ہیں, اس کے حساب سے 130 ٹھیک ہے. اب ایک صفحے پر 130 الفاظ ہیں, 130 الفاظ ایک صفحے پر, 130 1 پیج پر, 130 کو ضرب دیجئے آپ 600 پیج پر, 600 پر,
रिजल्ट आपके सामने खुद बखुद आ जाएगा 78,000 कुरान करीम के टोटल अल्फाज 78,000। अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैह बहुत जलीलुल कद्र जो है मुफस्सिर गुजरे हैं, इमाम गुजरे हैं अपने वक्त के। उनकी किताब अल इत्कान के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 197 के मुताबिक जो उन्होंने वर्ड लिखे हैं कुरान करीम के, वो टोटल उन्होंने लिखे हैं 77,934। थोड़ा सा फर्क है, वो भी कुछ छोटे मोटे अल्फाज जो होते हैं ना, जो जिनका गिनना बहुत मुश्किल होता है, उसके हिसाब से देखिए ना। आज कंप्यूटर जो कहता है वो 78,000 कह रहा है, और उस वक्त उन्होंने जो लिखा था वो लिखा था 77,934। सदियों पहले नतीजा दुरुस्त तरीन था, फर्क खामोश और बोलते अल्फाज का है। 15 सतरी मुसहफ के एतबार से कुल अल्फाज तकरीबन 130 अल्फाज वन पेज पर, उसको 600 से ज़रब दिए 78,000 हो गए। 78,000 में से गैर मुकर्रर अल्फाज रिपीटिशन को हज़फ कर देंगे तो 17,000। अगर कुछ ग्रामर सीख लेंगे तो 4,500 अल्फाज, यानी 4,500 अल्फाज सीख लेंगे तो आप जो है 78,000 खुद ही समझ लेंगे। एक लफ्ज कैसे, देखिए आप ये बात समझ में आएगा। देखिए एक लफ्ज मुख्तलिफ अबवाब से मुतात्तस मुस्सेगों में आया है। मैंने जैसे बताया इल्म, इल्म में से 150 से ज्यादा अल्फाज बन जाते हैं, 150 से ज्यादा। तो आपको जब ये बनाना आएगा तो हम आपको इल्म बोलेंगे तो आप 150 से ज्यादा अल्फाज यूं खेलते खेलते बना डालेंगे, तो जाहिर सी बात है आप उनका तर्जमा समझेंगे। तो इस तरह से आसान हो जाता है। आगे ये वही चीज दी हुई है, ठीक है। कोई सवाल हो तो लिख लीजिए, आखिर में पूछ लीजिएगा। खजाने का सुराग, जी देख लीजिए, ये 60 अस्बाक और 3 हिस्सों पर मुश्तमिल निसाब की मुद्दत, कुरानी अरबी कोर्स। ये तो देखें अभी ये पुराना एडिशन है, ये भी मतलब ये नया ही आपके सामने जो है। अब इसके बाद मजीद अभी काम हो रहा है, रमजान तक आ जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल नया एडिशन। आवाज अपनी बंद कर लीजिए, असरा इकरम माइक बंद कर लीजिए। अभी नए एडिशन पे काम हो रहा है। जैसे मैंने बताया था पहले ये कोर्स 6 महीने का था, अब तकरीबन 8 महीने का हो चुका है। तो 6 महीने के हिसाब से तरतीब लिखी। हर सबक, हर हिस्से में 3 लेवल है, हर लेवल में 20 सबक है। हर सबक के लिए दरकार घंटे 2 घंटा चाहिए हर सबक में, ठीक है। हर हिस्से के लिए दरकार घंटे 40। अब तकरीबन जो है आप 60 समझ लीजिए, और छुट्टियां, दुआ की छुट्टी और बीच बीच की छुट्टी मिला के 80 समझ लीजिए। मुकम्मल कोर्स के लिए दरकार घंटे 120, अब 200 के करीब समझ लीजिए। गोया 1 घंटा रोजाना की बुनियाद पर छुट्टियां मिलाकर, अच्छा मैंने 6 महीने में पढ़ा है एक कोर्स, जुमा की छुट्टियां मिलाकर, तो वो हमारे अहबाब भी माशाल्लाह 6 महीने में पढ़े हैं और बेहतरीन तर्जमा करते हैं, बेहतरीन समझते हैं, ठीक है। तो 8 महीने तक हम लेकर गए कुछ मजीद करने की वजह से। ये देखिए किसी का माइक चल रहा है और बच्चा रो रहा है, माइक बंद कर लीजिए। आतिफ जावेद साहब, आलम शेख साहब, चलिए। गोया 1 घंटे रोजाना की बुनियाद पर छुट्टियां मिलाकर तकरीबन 6 माह में 120 अस्बाक के जरिए आप कुरान मजीद समझने की करिश्मा नुमा सलाहियत हासिल कर सकते हैं। आगे नमाज और खुतबा अरबी जबान ही में क्यों, ठीक है, ये मैं समझा चुका। देखिए 40 साइंसदानों की टीम का जो मैंने कहा था वो यहाँ पर आ गया। देखिए ये वाली किताब में यह आगे आ रहा है, ये देखिए ये, ठीक है आपके सामने वजह आ गई क्यों आसान है। अरबी जबान को जल्द सीखना आसान हो गया, साइंसी तहकीक, ठीक है आप इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। और मैं जूम कर दूं ये देखिए, साइंसदानों की एक टीम ने अरबी जबान सीखने में पेश आने वाली मुश्किलात का मामला हल कर लिया। जी चलिए आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह। नुक्ता नंबर 2, उर्दू जानने वालों के लिए सूरह फातिहा के 26 अल्फाज गैर मुकर्रर अल्फाज में 17 अल्फाज उर्दू के आते हैं, ये बतला दिया, ठीक है। 113 सूरतों में तकरीबन यही हाल है कि अक्सर अल्फाज उर्दू के ही है। ये नुक्ता नंबर 3, ये समझिए नुक्ता नंबर 3 आप, ठीक है। पूरी अरबी जबान के मुकाबले में कुरानी अरबी सीखना ज्यादा आसान है। देखिए आप कुरानी अरबी कोर्स और दूसरे कोर्स में बहुत ये फर्क है। मुझे लोग इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये मौलाना अरबी पढ़ाते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा अरबी से कोई वास्ता नहीं, मेरा कुरानी अरबी से वास्ता है। हम कुरानी अरबी सीखते हैं, सिखाते हैं, हम कुरानी अरबी पर गुफ्तगू करते हैं, अरबी से हमको कोई लेना देना नहीं।
بھائی میں ہندوستان میں عربی کو کیا کروں گا؟ عربی کے اپنے فضائل ہے، اپنی فضیلت ہے، مقام ہے، سب ہے، لیکن وہ عربوں کی دنیا میں بھائی، میں ہندوستان میں، میرے بازار میں عربی بولی جاتی، میری اسکولوں میں بولی جاتی، میرے مدرسوں میں، میری خانقاہوں میں، علماء کے پروگرام میں کہیں نہیں بولی جاتی، تو بھی کیوں عربی کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ ہاں علماء کرام سیکھیں، سکھائیں مدرسوں کے اندر، لیکن عام پبلک کے اعتبار سے اگر ہم عام پبلک کو قرآن سمجھنے کے نام پہ عربی سکھائیں گے تو رزلٹ ہی نہیں ملے گا۔ ابھی جب ہم نے ایک بیچ شروع کیا تھا اس وقت 6 مہینے کا کورس جو ہم نے قرآنی عربی کا شروع کیا تھا، اور ایک بہت مشہور عالم دین ہے، بہت زبردست شخصیت ہے، ٹھیک ہے، میں وہ بھی ان سے سیکھتا ہوں، تو انہوں نے 6 مہینے کا عربی لینگویج کا کورس شروع کیا تھا۔ کورس جب ختم ہوا تو وہاں پر ہمارے کچھ ٹیچر حضرات بھی کر رہے تھے، وہ بعد میں 6 مہینے کا وہ عربی کا کورس کرنے کے بعد قرآنی عربی کے کورس میں انہوں نے ایڈمیشن لیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ 6 مہینے میں آپ نے کیا سیکھا؟ کہا کہ بس تھوڑا بہت عربی سمجھتے۔ میں نے کہا تو عربی بول چال کا کورس تھا، کیا بول لیں گے آپ؟ کہا کہ نہیں بول نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا 6 مہینہ دیا ہی کائے کو؟ 6 مہینہ دیا ہی کائے کو؟ اچھا قرآن سمجھ سکتے؟ تو کہا کہ ہمارے استاد نے یہی کہا ہے کہ یہ قرآن سمجھنے کا کورس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار قیامت کے دن سوال عربی کا ہوگا کہ قرآن کریم کا ہوگا، کہ قرآن کتنا سمجھتے تھے، قرآن پر کتنا غور کیا؟ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے ہیں قرآن کو تدبر کے لیے ہم نے نازل کیا، غور و فکر کرنے کے لیے، سوال ہوگا عربی کا تھوڑی سوال ہوگا۔ تو پھر کیوں؟ تو جو چیز آسان ہے اس کو آسان رکھیے، مشکل کی طرف مت لے کر جائیے، ٹھیک ہے؟ تو قرآنی عربی زیادہ آسان ہے عربی زبان کے مقابلے میں، اس لیے کہ دیکھیں ایک وجہ تو یہ کہ عربی زبان بہت بڑی زبان، بہت وسیع زبان ہے۔ اب دیکھیں عربی میں لیپ ٹاپ کو کیا بولتے ہیں، عربی میں موبائل کو کیا بولیں گے؟ میں نے یہ کشیدہ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ چشمے کو کیا بولیں گے؟ پنکھے کو کیا بولیں گے؟ لائٹ کو کیا بولیں گے؟ کون اتنے رٹے مارے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم میں محدود الفاظ، اونلی 78,000 الفاظ، وہ بھی ہم جو ہے اس کو بھی اگر شارٹ کر رہے ہیں تو 4,500 الفاظ یاد کرنا ہے، لیکن عربی سیکھنے جائیں گے تو ٹھیک ہے یہ چیز۔ تو قرآنی عربی زیادہ آسان ہے عربی زبان کے مقابلے میں، ایک وجہ تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ جو ہے یہاں پر موجود ہے، آپ اندر دیکھیے، پوری عربی زبان کے مقابلے میں قرآنی عربی سیکھنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ قرآنی عربی اور مکمل عربی سیکھنے میں 2 اہم فرق ہے۔ ایک فرق تو میں نے بتا دیا، دوسرا یہ لے لیجئے، فرق نمبر 1 صرف سننے اور پڑھنے پر توجہ۔ دیکھیں کوئی بھی زبان آپ سیکھ رہے ہیں، دنیا کی کوئی بھی، چائنیز سیکھیں، جاپانیز سیکھیں، فرینچ سیکھیں آپ، جرمن سیکھیں آپ، یا انگلش سیکھیں آپ، جو بھی زبان سیکھیں، سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی 6 انٹرنیشنل زبانیں، صرف انگلش بچوں کو سکھا رہے ہیں، انگلش کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہمارا انگریزوں سے زیادہ جو کاروبار چائنا والوں سے جڑا ہے، اور پورے مالیگاؤں شہر کے اندر ایک چائنیز انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ جو چائنا کی زبان سکھا رہا ہو۔ دنیا اتنی آسان ہو گئی کاروبار کے اعتبار سے، لیکن ہمیں چائنیز ہی نہیں آتے۔ ابھی بمبئی میں اتنا بڑا پروگرام ہوا تھا، ہم نے نوجوانوں کو بھیجا وہاں پہ، تو کہتے ہیں میں نے کہا کیا کیے؟ بس دیکھ کے گھوم کے ویڈیو بنا کے آ گئے، کیوں کہ چائنا والوں سے بات کرتے، سارے چائنا کے جو ہے مینوفیکچرر بامبے آئے ہوئے تھے، ہمیں چائنیز ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کی انٹرنیشنل دیگر زبانیں بھی سکھانی چاہیے بچوں کو۔ اچھا کوئی بھی زبان آپ سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں تو اس کے لیے 4 چیزیں چاہیے، اس کو شارٹ میں 2 کر کے بولتے ہیں، ایک تو ریسیپشن، ایک پروڈکشن۔ ریسیپشن میں 2 چیزیں آتی ہے، ایک تو سننا پڑھنا۔ کوئی بھی لینگویج آپ کو سیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سننا، ٹھیک ہے، آپ کو سننا پڑے گا۔ جیسے نا ٹیچر لوگ بولتے ہیں نیوز چینل سنو، یا پھر ٹیچر لوگ بولتے ہیں کہ آپ جو ہے نیوز چینل کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹری سنو، کرکٹ ڈاکومنٹری سنو، اور اس طرح کی چیزیں بولتے ہیں، یہ سننا پڑے گا۔ یا آپ اس زبان والوں کو سنو، ان کی اسپیچ سنو، یہ۔ اور دوسری چیز تو سننا پڑے گا، دوسرا پڑھنا، زبان سیکھنا ہے تو پڑھنا، نیوز پیپر پڑھو، اس طرح کی چیزیں۔ آپ کو کوئی زبان سیکھنا ہے تو رسالے پڑھو، مجلات پڑھو، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں۔ یہ 2 چیز ہو گئی، سننا اور پڑھنا۔ اس کے بعد ہے پروڈکشن، بولنا اور لکھنا۔ کوئی بھی زبان سیکھنا اس کے لیے 2 چیز اور چاہیے آپ کو، بولنا پڑے گا۔ جیسے مجھے بولنا ہے انگلش میں کہ میں ابھی پڑھا رہا ہوں، تو کیا بولیں گے؟ یہ غور کرنا پڑے گا۔ مجھے بولنا ہے کہ میں ابھی سونے جا رہا ہوں، کیا بولیں گے؟
ٹھیک ہے. تو یہ سیکھنا پڑے گا پورا, بولنے کی پریکٹس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, مجھے ابھی لکھنا ہے یہ چیز. پھر بولنا, تو بولنے کے لیے مشق کرنی پڑے گی کہ آپ ٹو دا پوائنٹ بول سکیں. اس کے بعد پروڈکشن میں دوسری چیز ہے لکھنا. لکھتے آنا چاہیے نا, جیسے آپ کو لکھنا ہے, خط لکھنا ہے, لیٹر لکھنا ہے, کچھ لکھنا ہے, آپ کو لکھنے کے لیے آپ کو دماغ بنانا پڑے. جیسے میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھے لکھ کر دو یہ کہ کل صبح کو میں جو ہے مسجد میں پہنچ جاؤں گا اور تمام کے تمام جو ہے ساتھی جو وقت پر پہنچ جائیے گا, انگلش میں لکھ کر. اب اندر کیا سوچیں گا, کیا ورب پہلے لاؤ, یہ لاؤ, وہ کرو, پریشانی ہے. یہ ساری 4 چیز ہو گئی. اب دیکھیں یہ تو کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے, چاہے عربی سیکھیں آپ, لیکن قرآنی عربی کے لیے 4 میں سے 2 چیزیں چاہیے, صرف 2. تو معلوم ہوا کہ آدھا کام کم ہو گیا. چھٹی کیا صرف ہمیں ریسپشن چاہیے قرآن سمجھنے کے لیے, پروڈکشن نہیں چاہیے. ریسپشن یعنی سننا, ہمیں سنیں گے, ہم استاد کو سنیں گے, استاد کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین, مالک کا یہ ترجمہ, یوم کا یہ ترجمہ, دین کا یہ ترجمہ. ٹھیک ہے, سننا. پڑھنا آپ کو خود پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, الحمد آپ پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں, للہ ترجمہ کریں, یاد کریں, مطلب پڑھنا. 2 چیزیں چاہیے, لیکن بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پہلے سے بولا ہوا ہے خدا کے الفاظ میں. بولنے کا مطلب جیسے مجھے جب کوئی لینگویج سیکھ رہا ہوں تو مجھے بولنا ہے, تو مجھے بولنے کے لیے جیسے مجھے کہ کل کے دن میں ناشتے میں جو ہے چائے روٹی کھاؤں گا, تب میں انگلش میں کیسے بولوں گا اس کو؟ مجھے سوچنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, اتنی پریکٹس کرنی پڑے گی. لیکن قرآن کریم میں بولنے کے لیے ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں, پہلے سے بنایا ہوا ہے الفاظ, سارے سینٹینس لگے ہوئے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له, بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قل پہلے لائیں گے یا اللہ پہلے لائیں گے یا احد پہلے لائیں گے, کیا کریں گے, اتنا ٹینشن لینا نہیں ہے, پہلے سے بنا ہوا ہے. تو اس لیے بولنے والا کام بھی ختم ہو گیا. لکھنا ہے نا, لکھنا ہوتا ہے نا آپ کو, جیسے خط لکھنا ہے نا, ایگزام میں آتا ہے, انگلش کا ایگزام ہو رہا ہے تو انگلش میں آپ کو یہ چھوٹا سا جو ایک شہر پہ مضمون لکھ کر دو اور مودی جی پہ مضمون لکھ کر دو, یہ سب کرنا رہتا ہے. تو لکھنے کا بھی کیونکہ پہلے سے الحمدللہ اللہ کی طرف سے لکھایا ہوا ہے وہ. اب مجھے فکر نہیں کرنی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین لکھنا ہے, تو پہلے الحمد کو لاؤ کہ للہ کو لاؤ کہ رب کو لاؤ, کیا لکھوں, کیسے لکھوں, الحمدللہ. تو تقریباً آدھا کام ہمارا حل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم جو عربی زبان کے مقابلے میں قرآنی عربی پر فوکس کرتے ہیں. 2 وجہ ہو گئی. آگے, دماغ پر بوجھ کم, سیکھنے کی رفتار تیز. ٹھیک ہے, دماغ پر بوجھ کم, سیکھنے کی رفتار تیز. فرق نمبر 3, جاندار, محرک اور مناسب ابتدا. ٹھیک ہے, جاندار, محرک اور مناسب. کیا مطلب؟ دیکھیں قرآنی عربی زبان, عربی آپ جانتے پنکھے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ آپ جانتے ہیں بٹن کو کیا بولتے ہیں؟ لیپ ٹاپ کو کیا بولتے ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ جیسے فریج کو کہتے ہیں ثلاجہ, سنا کبھی آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا. موبائل کو بولتے ہیں جوال, سنا کبھی آپ نے؟ عربی زبان سے ہمارا واسطہ ہے ہی نہیں, بھی پریکٹیکل. لیکن قرآن کریم سے ہمارا صبح شام کا واسطہ ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے واسطہ پڑ جاتا ہے. تو قرآنی عربی, اذان ہو رہی ہے, اذان میں قرآن کریم کے الفاظ ہیں. نماز, قرآنی عربی نماز سے شروع ہو رہی ہے, اذان سے شروع ہو رہی ہے. قرآنی عربی سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے, پیدائش سے لے کر موت تک. ہر مسلمان مرد, عورت, بوڑھے, جوان, یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی جاندار, محرک اور مناسب ترین ابتدا ہے. دیکھیں جو ورڈ بار بار آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, جیسے بچہ جو پڑھ رہا ہے بار بار سن رہا ہے, قل هو اللہ احد, بچہ سن رہا ہے, قل اعوذ برب الفلق. تو الفاظ سے اس کی پہچان ہو چکی ہے, الفاظ سے اس کو مانوسیت ہو چکی ہے. جیسے کہ اب اردو, انگلش سیکھنا ہے مجھے, میں نے لفظ کبھی سنا ہی نہیں, تو دیکھیں پروڈکشن تو کیسے بول, پروڈو, بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں, یہ جیسے کہ وہ ہوتے ہیں نیشنل. تو میں بہت ہوں, میں بڑا ہونے تک نیشنل کو پڑھتا تھا نیٹونل, ٹھیک ہے, نیشنل کو نیٹونل. یہ تو کیونکہ سنا ہی نہیں نا ہم نے, لیکن جب سنا کہ ہاں بھائی اس کو نیشنل بولتے ہیں تو پھر آ گیا نیشنل. تب عربی زبان ثلاجہ, جوال, یوں کبھی کانوں میں پڑھا ہی نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کے الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں, روزانہ نماز میں آپ کے کانوں میں پڑھ رہے ہیں, تو ایک الفاظ پہلے سے ذہن میں, بس ان کا معنی یاد کرنا ہے, معنی ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے,
ہر مسلمان مرد عورت روزانہ سنتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں عربی زبان آپ سیکھیں گے تو عربی کے لیے آپ کو ماحول چاہیے. چلیے آپ نے 6-7 مہینے کا کورس کر لیا، 2 مہینے کا 3 مہینے کا عربی بول چال کا، بولیں گے کہاں؟ مدرسے میں بولیں گے. مدرسے والوں کو بھی اکثریت کو عربی نہیں آتی ہے، بولتے مطلب عربی بول چال نہیں آتی ہے، کہاں بولیں گے؟ آپ کے بازار میں بولیں گے، مارکیٹ میں بولیں گے، کہاں بولیں گے؟ آپ بولی نہیں جاتی، بھول جائیں گے. کوئی بھی انگلش دیکھیں، آج ہمارا المیہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، 12ویں پاس ہو جاتے ہیں، انگلش نہیں آتی ہے. کیوں؟ ماحول نہیں مل رہا ہے ان کو. تو عربی کے لیے ماحول چاہیے، لیکن قرآنی عربی کے لیے پہلے سے ماحول بنا ہے الحمدللہ. 5 وقت دن میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یاد کیونکہ ریویژن ہونا چاہیے نا آپ کا، تبھی تو آپ کو ورڈ یاد رہیں گے، ترجمہ کرنا آئے گا نا آپ کو. تو قرآن عربی کا روزانہ یہ ریویژن ہوتا ہے، یادہ. فجر کی نماز میں ماشاءاللہ لمبی تلاوت ہو جاتی ہے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، پھر الگ سے آپ لے کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ. ماشاءاللہ قرآن عربی پڑھنے کے بعد جو ہم نے دیکھا اکثریت کا معمول جو ہے، پہلے جو قرآن کریم بالکل نہیں پڑھتے تھے، روزانہ وہ لوگ 3 صفحہ 4 صفحہ، اور کتنے تو ہمارے ساتھی ماشاءاللہ روزانہ آدھا پارا پڑھتے ہیں وتھ ترجمے کے ساتھ. اور کتنے تو ماشاءاللہ ایسے ہو گئے جنہوں نے 3-4 مرتبہ ترجمے کے ساتھ جب پڑھ لیا کورس ختم ہونے کے بعد، تب وہ آیت خود ہی پڑھتے آتے ہیں، ترجمہ کیے بغیر ان کو اب سمجھ میں آنے لگا ہے. تو یہ روزانہ کا جو ریویژن ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کو قرآن ہمیشہ یاد رہے گا، یعنی سمجھیں گے آپ. تھوڑے تھوڑے الفاظ جو بھولیں گے آپ وہ دیکھتے جائیے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہو گئی. آگے بڑھیے. اچھا 2 منٹ ہمارے پاس تقریباً باقی ہے، تو اس کے اعتبار سے ہم ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ کلاس یہیں تک رہنے دیجئے گا، کل ہم آگے کریں گے انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی آپ لوگ یہاں پر جوائن ہوئے. جس شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ آپ نے شروع کیا ہے، اسی طرح ختم بھی کیجئے. آخری بات دیکھیں، کورس ابھی تو آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکچر ہو رہا ہے، لیکن پہلا سبق جیسے ہی شروع ہوگا لیکچر ختم ہو جائے گا. پریکٹس، اونلی پریکٹس. اب جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ اتنا اچھا سیکھیں گے. لیکن آپ لیکچر کی نیت سے آئیں گے کہ جی مولانا جی کا بیان ہو رہا ہے سنو، تو میں نے تو 2-3 کلاسیں اسی لیے بند کی کہ وہ لوگ پریکٹس نہیں کر رہے تھے میرے ساتھ بیٹھ کے، جمعہ کا بیان سننے آتے تھے، کلاس ہی بند کر دی. بھائی تم یہاں کیونکہ ایک کورس ہے ہی پریکٹس کا، لیکچر کا کورس ہی نہیں ہے یہ. تو اسی لیے اب آپ آن لائن ہیں، میرے سامنے رہیں گے تو میں تو پریکٹس کراتا ہوں. جی فیض بھائی، جاوید بھائی، جی میں کراتا ہوں. ٹھیک ہے، خاموش بیٹھنے نہیں دیتا ہوں کسی کو. اب آپ آن لائن ہیں تو آپ کو اپنی فکر سے پریکٹس کرنی پڑیں گی کہ یہاں پر جو ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ کے خود ہی کیجئے، پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھیے، 4 زانو بیٹھیے آرام سے، بالکل ٹیکا اوکا لگا کے بیٹھیے، ٹینشن بالکل مت لیجیے، پانی وانی ساتھ میں رکھیے، کتاب رکھیے اور پریکٹس. ٹھیک ہے، رکنا ہی نہیں ہے. آگے کچھ چیزیں اور آ جائے گی پڑھنے کے تعلق سے. کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، 1.5 منٹ ہمارے پاس باقی ہے. مائک اوپن کر کے کرنا ہے تو مائک اوپن کر کے بھی کر سکتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ کل ہم پہلے سبق کے قریب پہلا سبق شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال ہو کورس کے تعلق سے، کسی بات کے تعلق سے، تو پوچھ لیجئے گا. کمنٹ میں پوچھنا ہے تو کمنٹ میں، چیٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا. کل یہیں سے آگے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا 2 سبق 3 سبق ہمارے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ سے پھر ہم یہی کہیں گے کہ پھر ہمارا جو پچھلا باقی رہے گا تقریباً 4-5 سبق تک، تو وہ تو رات میں کریں گے انشاءاللہ ریپیٹ، ان کو دہرائیں گے. لیکن آپ جو دوپہر کی کلاس ہو رہی ہوگی یا تو اس کو جوائن کر لیجئے گا، یا اس کی ریکارڈنگ سے پھر کنٹینیو کرنا شروع کر دیجئے گا. اس لیے کہ ہم یہ تقریباً دوپہر میں جہاں تک پہنچ گئے وہاں تک ہی رات میں پڑھائیں گے. تو اس لیے آپ اس کو، کیونکہ ابھی میں اس لیے نہیں شیئر کر رہا ہوں کہ ابھی اس کو شیئر کریں گے تو ابھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے وہ چیزیں. جی کسی کو کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں کورس کے تعلق سے، کسی اور چیز کے تعلق سے، تو پوچھ لیجئے گا. یہ ہم روزانہ 9:30 بجے شروع کریں گے اور تقریباً 10:30 بجے